بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ آج ہمارے ساتھ ایک تاریخ ساز پروگرام وٹنس کرنے جا رہے ہیں. یوں تو شاعر نے ایک مصرع کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اس مملکت، اس پاکستان میں، اس عظیم وطن میں، اس دھرتی پہ یوں تو عورتوں کے ساتھ جاری و ساری ظلم و ستم کی ایک تاریخ ساز جو ایک ٹریل ہے، لیکن ہم نے کم ہی تاریخ میں دیکھا کہ عورت اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور سیسا پلائی دیوار کی طرح ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ اس نے باطل کو للکارا. آپ نے دیکھا کہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا، آپ نے دیکھا کہ جب سے طاغوت اور سامراج کے اعلی کاروں نے اس ملک پاکستان میں فالس فلیگ آپریشن کیا 9 مئی کی آڑ میں، اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف اور اس سے منسوب لیڈرشپ اور ان کی فیملیز کے ساتھ جس طرح کا رویہ، جس طرح کا یزیدانہ اطوار اور جس طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ان کی فیملیز پہ، اس کی مثال ہمیں کسی دور ماضی کے کسی وحشی ادوار میں بھی نہیں ملتی. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو صحیح معنوں میں صنف اہن ہے. میری مراد محترمہ بیگم امتیاز الدین ڈار صاحبہ، جناب ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں. پہلے تو السلام علیکم ریحانہ ڈار صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ماں، آپ اس ملک پاکستان کی ماں بن چکی ہیں، آپ مادر قوم بن چکی ہیں. پہلے تو میں آپ کو، آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے وجود کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت اس ملک پاکستان میں بہادری اور جرت اور مظلومیت کا استعارہ بن چکی ہیں. آپ سے سیکھتے ہوئے کئی لوگ جو ہیں آپ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے آپ کو مشل راہ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. وہ عورتیں جو اپنے حقوق کے لیے بولنا چاہتی تھیں لیکن وہ بول نہ سکیں، ان کو اس سامراج اور طاغوت کے اعلی کاروں نے دبا دیا بزور بازو. وہ عورتیں آج آپ کی طرف امید کی کرن کے طور پہ دیکھ رہی ہیں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سارے جو حالات آپ کے ساتھ ہوئے، میرا پہلا سوال اور بنیادی سوال آپ سے یہ ہے، 9 مئی سے لے کر آج کی تاریخ تک جس قسم کا ظلم و ستم آپ کے گھرانے پہ ہوا، آپ کے گھروں کو مسمار کیا گیا، آپ کی پراپرٹیز کو مسمار کیا گیا، آپ کو گھروں سے اندر نکال کے باہر کی سڑکوں پہ کھڑا کر دیا گیا، آپ کے سامنے آپ کی بہو بیٹیوں کے چادریں اتاری گئی، ان پہ حملہ کیا گیا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، آپ پہ لوہے کے آہنی راڈوں سے حملہ کیا گیا، آپ کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. آپ کا بیٹا عمر ڈار جو ہے وہ ایک عرصے سے روپوش ہے، عثمان ڈار کو اغوا کر لیا گیا. اس کے بعد عثمان ڈار صاحب جو ہے پریس کانفرنس کرنے کے بعد بھی کچھ زمینی خداؤں کی جو ہے وہ اناج کی تسکین پوری نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے بعد بھی آپ کے گھر پہ کریک ڈاؤن کیا، آپ کی اپنی ملوں کو سیز کیا گیا، آپ کی ملوں کے 70 سے زائد افراد کو جو ہے وہ پابندی سلاسل رکھا گیا. عام طور پہ اگر یہ ساری صورتحال کسی اور خاندان میں ہوتی یا کسی اور فیملی میں یہ سانحہ رونما ہوتا تو وہاں کی عورتیں تو کہتی ہیں کہ بیٹا ہم نے سیاست نہیں کرنی، ان سے معافی مانگ لو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سا عنصر تھا جس نے آپ کو ڈٹ کے کھڑا ہونے پہ بہادری کے ساتھ ان کو للکارنے پہ مجبور کیا؟ بیٹا وہ میرا قرآن تھا جس نے میرے مان کو مضبوط رکھا، کیونکہ 40 سال سے میں دین میں ہوں. میرے درس ہوتے ہیں، میں سبق بھی دیتی ہوں، دین کا سبق دیتی ہوں. قرآن کو میں نے ریسرچ کیا، کئی بار پڑھا، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی. مگر جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، قرآن کو سرچ کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان لویا ہو جاتا ہے. میں اپنے قرآن کو پڑھنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد، یہ میرا دل نہیں، ایمان کا لویا ہے، لویا. اس لیے میں ڈٹ گئی. میرے قرآن میں بھی رول آف لا، قانون کی بالادستی، میر غریب کو انصاف، عاشق رسول. اس لیے نا یہ سارے میرے قرآن میں جو میں پڑھا ہوا تھا،
دیکھا ہوا تھا ظلم کے خلاف کھڑا ہونا بھی جہاد ہے، اور جو کچھ مجھ پہ ہوا میں یہی سٹینڈ لے گئی کہ آگے سے کسی کی ماں کے گریبان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے. سیاست اپنی جگہ، سیاست عزت کی ہو، صاف و شفاف الیکشن ہو، یہ اور بات ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اولین درجہ دیا. چادر چار دیواری کا حکم تھا کہ آپ دستک دیں، اگر آگے سے کوئی جواب آئے تو پھر اندر داخل ہونا ہے. میرے نبی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ گھر کے دروازے توڑ دو، سی سی کی ٹی وی کیمرے توڑ دو اور بکسا جیب میں ڈال لو کہ کوئی ثبوت نہ رہے. اور پھر بھی میں نے اپنے اللہ سے مدد مانگی. انہوں نے کم نہیں کیا. بتانے میں اور سننے میں فرق ہو جاتا ہے. دیکھنے میں جو لوگوں نے دیکھا ہے نا، اس میں لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. بالکل. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال جو قیامت سے قبل قیامت آپ کے ساتھ رونما ہو گئی، اگر کوئی اور عورت ہوتی تو یقیناً وہ سیاست سے ہاتھ جوڑ لیتی اور وہ معافی مانگ لیتی اور وہ اپنے بچوں کو بھی کہتی کہ ہم سیاست سے کنارہ کرتے ہیں. آپ نے بھی بہت خوبی بتایا، آپ بڑے ہی جوش و خروش سے بتایا کہ آپ کو وہ جو چیز جس نے آپ کو ہمت دی، طاقت دی، قوت دی، وہ قرآن پاک ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، وہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں. لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ 9 مئی کے بعد کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جس میں کئی گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پامال کیا گیا، کئی ماؤں کو جو ہے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گئے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے بچوں کو ان سے چھین لیا گیا، اغوا کر لیا گیا. ان کے بچے جس طرح میاں عباد فاروق کی ماں ہے، ان کے سامنے ان کے پوتا ان کے ہاتھوں پہ دم توڑ گیا، ان کا بیٹا پابند سلاسل تھا. وہ مائیں جو ہیں وہ منظر عام پہ نہیں آ سکیں، وہ ڈر گئی. دیکھیں بیٹا، میں وہ ماں ہوں، جی میں وہ ماں ہوں جس نے سچائی کا درس دیا اور دے رہی ہے. 9 مئی کے واقعوں میں جنہوں نے تشدد کیا، جو لوگ مجرم ہیں، انہیں سزا ملنی چاہیے. میرے بیٹے بھی، اگر ثبوت ہے ان کے پاس، ثبوت، اگر میرے بیٹوں نے کوئی غلط کام کیا، ان کے پاس ثبوت ہیں، تو وہ بھی سزا کے قابل ہیں. میری درخواست ہے، اپیل ہے آپ کے تھرو کہ جو بے گناہ ہیں خدا کے لیے انہیں چھوڑ دے. آپ صاحب اولاد ہیں، آپ صاحب اولاد ہے، درد رکھیں اپنی طرف اور اپنے گھر سے. دیکھا جو بے گناہ ہے نا انہیں چھوڑ دے، جو مجرم ہے ٹھیک ہے اسے سزا دے. میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے گھروں پہ بھی قیامت صغریٰ ٹوٹ گئی، ان کے بچوں کو ان سے چھین لیا گیا، اغوا ہو گئے بچے جو بے قصور تھے، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، اور جی ان کو لیکن ان کے گھر کی عورتوں کو بولنا نصیب نہیں ہوا کیونکہ وہ دب گئے، پریس ہو گئے. ان کو اپنے باقی بچوں کے مستقبل کا خیال پڑا تھا، ان کو یہ تھا کہ ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا اگر ہم نے منظر عام پہ آ کے، میڈیا پہ آ کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. لیکن جو آپ نے آج اس پورے پاکستان میں اپنے آپ کو ایک جرت اور بہادری کا استعارہ اور علامت ثابت کیا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ سے کتنی عورتیں جو ہیں وہ انسپائر ہو کے ان کو بھی یہ جوش ملے گا، ان کو بھی جذبہ ملے گا اور وہ بھی اس ظلم کے خلاف بولیں گی. بولنا چاہیے بیٹا، بولنا چاہیے، بولنا چاہیے. آگے سے یہ نہیں ہونا چاہیے. بولیں آپ. سیاست میں کم سے کم عورتوں کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، بے قصور کو سزا نہیں دینی چاہیے. جنہوں نے حملہ کیا، جن کے ثبوت ہے، انہیں سزا دینی چاہیے، چاہے میرے اپنے بیٹے کیوں نہ ہوں. مگر بات یہ ہے کہ بے گناہوں کو تو نہ ایسے کریں، گھروں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. جو ہوا بیٹے یقین جانے میں اس کی مذمت کرتی ہوں، مذمت کرتی ہوں جو بھی 9 مئی کو واقعہ ہوا. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو جس قسم کا ظلم و ستم آپ کے گھرانے پہ ہوا 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں، اس طرح اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا تو وہ تو سیاست سے توبہ کر جاتے.
لیکن آپ کو کس چیز نے یہ جو ہے وہ اس چیز پہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا کہ آپ الیکشن لڑیں گے؟ میں اس لیے کھڑی ہوئی، میں نے سٹینڈ لیا، اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی نہیں، میں سمجھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میرے ہاتھ میں ایک اعزاز تھا کہ مجھے شہادت کا رتبہ ملا. میں موت سے نہیں ڈرتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب واپسی ضروری اور سب نے جانا ہے باری باری. اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ سب نے جانا ہے، اور ایک اللہ کی عدالت ہے، وہاں مجرم کو پوری پوری سزا ملے گی. پاکستان کی عوام، پاکستان کی مائیں بیٹیاں، ہر پاکستان کا محب وطن شہری یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ نے جو ایک سٹانس لیا ہے، آپ نے جو ڈٹ کے کھڑا ہونے کا ایک عزم کیا ہے، تو یہ جو آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا الیکشن جو آپ نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے ہیں، لڑنے جا رہی ہیں آپ، اللہ پاک آپ کو اس میں سرخرو کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی؟ جی بالکل، میں تحریک انصاف سے الیکشن لڑ رہی ہوں. زبردست، ماشاءاللہ. یعنی کہ آپ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے ویژن پہ، ان کی لیڈرشپ کے جو ہے وہ زیر قیادت الیکشن لڑیں گی، اور اس طاغوت اور سامراج کے خلاف آپ اسمبلی میں جائیں گے انشاءاللہ. بیٹے یہ بھی فیصلہ اوپر سے میرے اللہ نے کرنا ہے، وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ حق اور سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ. کیا ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ان کی جو جیل میں ان کی جو ایک جو اس ٹائم وہ قیدی ہیں اور وہ بے جرم و خطا پابند سلاسل ہیں، اسیر ہیں، ان کا جو حوصلہ ہے یا جو ان کا صبر ہے، اس سے بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی حوصلہ ملا یا اس سے بھی آپ نے کوئی لیسن لیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں میرے قرآن میں آئی تھی نا، میں نے ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی ہے، وہ ان میں تھی جو مجھ میں ہے. واہ، یعنی وہ عمران خان صاحب میں تھی. ہاں، یہ چیزیں قرآن سے ہمیں حاصل کیا. میں نے ترجمہ پڑھا ہے، وہ بھی اسلام کی بات کرتے تھے، رول آف لا کی بات کرتے تھے، قانون کی بالادستی کرتے تھے، غریب امیر کے لیے انصاف کی بات کرتے. تو دیکھو انصاف ملا؟ بالکل نہیں ملا، بالکل نہیں ملا. میری اپنے پاکستان کے لیے دعا ہے. بیٹا میرا تعلق آرمی کے گھرانے سے ہے، سارے میرے کزن وغیرہ آرمی میں ہیں، میری کزن لیڈی ڈاکٹر ہیں، ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں. میں فوج کی عزت کرتی ہوں، میں فوج سے پیار کرتی ہوں، میں فوج کے گھرانے سے. فوج ہے تو ہم ہیں، ہم ہیں تو پاکستان ہے. میری دعائیں ہیں ان کے لیے، اللہ تعالی ہماری بہادر فوج کو ہمت اور طاقت دے دشمنوں کے لیے مقابلہ کرنے کی. آمین. ان کا بھی پاکستان، ہمارا بھی پاکستان. پاکستان زندہ باد. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے مد مقابل ایک انتہائی مکار، عیار، چالاک اور نوسر باز قسم کا شخص ہے، جس کی زبان سے خاص طور پہ خواتین اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں. اس کا نام خواجہ آصف ہے. اگر وہ الیکشن ڈے والے دن یا ڈیورنگ کمپین کے دوران دھاندلی کی کوشش کرتے ہیں یا پری پول ریگنگ کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی کچھ سوچا ہوا ہے؟ بیٹا جو کرنا ہے نا وہ کر لیں. میں گناہگار نہیں ہونا چاہتی. فیصلہ میری عوام کا ہے، ووٹ عمران خان کا ہے. 70% سروے نے عمران خان کا ووٹ بتایا، 20% سروے سیالکوٹ کا دوسری پارٹی کے ووٹ بتا رہا ہے. میرا ووٹ نہیں، عمران خان کا ووٹ ہے، عمران خان کا ووٹ ہے. اور محترمہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گی، اور انشاءاللہ تعالی. اور اس میں اس کے لیے میدان تو نہیں نا چھوڑ سکتی، کھلا میدان نہیں میں چھوڑ سکتی. زبردست. اس وقت آپ لڑوں گی میں انشاءاللہ تعالی. بالکل. اور ہمیں آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. بالکل، ہماری پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ اس وقت جرت اور بہادری کا استعارہ علامت بن چکے ہیں اس ملک پاکستان میں. آپ جود زن سے تصویر کائنات میں رنگ کے مستاق
اس وقت کئی ماؤں کی, کئی بہنوں کی, کئی بیٹیوں کے لیے مشعل راہ کا کردار ادا کر رہی ہیں, اور پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین و حاضرین, آپ نے دیکھا کہ محترمہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی, اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بے گناہ اسیر جو اس ٹائم ہے جناب عمران خان صاحب. آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ پاکستانی قوم کو اور آپ کو جو سننے اور دیکھنے والے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, صاف اور شفاف الیکشن ہی ہمارے پاکستان کی ترقی ہے. صاف اور شفاف الیکشن, کردار ادا کریں اس ملک کے لیے صاف اور شفاف الیکشن. جسے انسان منتخب کرے اسے مان لیا جائے. زبردست. یہی پیغام ہے ایمانداری کا, دیانتداری کا, اللہ کے حکم کا, اللہ کے احکامات کا. یہی پیغام ہے, صاف اور شفاف الیکشن. بالکل. آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. جی, اسی صاف اور شفاف انتخابات کے بعد اگر یہ ممکن ہوا تو ہمارا ملک جو ہے, جو ابھی فی الوقت عدم استحکام کا شکار ہے, وہ مستحکم ہوگا, معاشی طور پہ بھی, سیاسی طور پہ بھی. بالکل انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ناظرین و حاضرین, آپ نے دیکھا کہ محترمہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے, جو کہ عثمان ڈار صاحب اور عمر ڈار صاحب کی والدہ ہیں, انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو قرآن پاک کی تعلیمات, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نے ڈنکے کی چوٹ پہ ببانگ دوہل سامراج اور طاغوت کے خلاف کھڑا ہونے پہ جو ہے وہ آمادہ کیا. ان کا جوش, ان کا جذبہ اس لیے ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کی طالب علم ہیں. انہوں نے اللہ پاک کے احکامات پڑھے ہوئے ہیں, دیکھے ہوئے ہیں, اور وہ اسی پہ عمل پیرا ہیں. اور بے جرم و خطا ہمارے لیڈر جو پابند سلاسل عمران خان صاحب, وہ بھی ان کی انسپریشن ہے. اور عمران خان صاحب بھی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے بقول اسی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں, اور وہ بھی حق کے راہی ہیں. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گی اور میدان خالی نہیں چھوڑیں گی, اور وہ ڈٹی ہوئی ہیں, پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور وہ انشاءاللہ, جیسے کہ پی ٹی آئی کے سرویز جو ہے, جنرل الیکشنز کے جو سروے ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی 70% ووٹ لے کے کامیابی حاصل کر رہی ہے. بالکل اسی طرح اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو ہماری ماں, قوم کی یہ ماں جو اس وقت جرت اور بہادری کو استعارہ اور علامت بن چکی ہے, انشاءاللہ 8 فروری کو خواجہ آصف کو ناکو چنے چبوا کے اقتدار کے ایوانوں تک جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو.